اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رشتوں میں اخلاقیات کا ہے، اور یہ کہنے کو تو بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ جتنی بھی گفتگو چاہیں کر لیں۔ ہم بہرحال مختصراً چند ایک عرضداشتیں جو میں پیش کرتا ہوں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے رشتوں میں کیا ہے؟ ہمارے رشتوں میں ہمارا خاندان ہے، سب سے پہلے تو امیڈیٹ فیملی ہے، ہماری بھائی بہن ماں باپ ہیں۔ اس سے آگے نکلتے ہیں تو ہمارے پھر عزیز رشتہ دار ہیں، چچا ماموں خالہ پھپھو پھپھی فلاں فلاں کزنز ہیں ہمارے، یہ لارجر ہے پھر ہمارا۔ پھر کچھ ایکسٹینڈڈ فیملیز آ جاتی ہیں، آگے چلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو سسرال آ جاتے ہیں، بیچ میں ایک اور ایکسٹینڈڈ فیملی ایڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا سب خاندان ہے بیسیکلی۔ برادری سسٹم کافی اسٹرانگ ہے چونکہ کچھ جگہوں پہ، سو پوری برادری بھی کسی شکل میں اپنے آپ کو ایک بڑا خاندان ہی سمجھتی ہے، چاہے ان کی ڈائریکٹ رشتہ داری نہیں ہوتی بظاہر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اصل تو ایک ہی ہے نا جی، تو ہم چلے تو کہیں کی چھوٹے خاندان سے ہی تھے نا، پھر ظاہر ہے پھیلتے پھیلتے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ایک دوسرے سے بظاہر ہماری رشتہ داری نہیں ہے لیکن ہماری برادری ایک ہے۔ فائن، آف کورس اٹ از گرانٹیڈ ایکچولی۔ پھر اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے پھر شادیوں کا، تو شادی کے بعد ہماری اپنی ایک چھوٹی فیملی بن جاتی ہے، میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کرتا ہے اس میں کوئی بچے اگر ایڈ ہو جاتے ہیں تو چھوٹا سا ایک خاندان بن جاتا ہے، اور ایک نئے خاندان کی بنیاد جب پڑتی ہے تو ظاہر نئے رشتے بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے دوست احباب ہیں جو ہمارے، جب بھی ہم سوشل ہوتے ہیں اسکول سے شروع ہوتے ہیں بیسیکلی، تو پہلی دوستیاں تو ہماری خاندان میں ہی ہوتی ہیں نا، کزنس کے ساتھ نارملی، بھائی بہنوں کے علاوہ، اور اس کے علاوہ پھر جب ہم اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے دوست باہر کے لوگ بھی کچھ بننے لگتے ہیں، پھر اس سے آگے کالج ہے جو جہاں تک بھی تعلیم ہے، پھر اس کے بعد جابز ہیں، کاروبار ہیں، پھر اس میں ہم بہت لوگوں سے ملتے ہیں، چند لوگوں سے ہماری دوستی بھی ہو جاتی ہے، ہماری کمیونٹی ہوتی ہے، ہم کسی ایک ہی جگہ پہ 25-30 سال 40 سال رہتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے کچھ لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے رشتے ہیں۔ ان سب رشتوں میں اخلاقیات کی ضرورت ہے، اور اخلاقیات کی جو ضرورت سب سے بڑی ہے رشتوں میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہونا۔ فیئر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ صاف ہو، اس میں کوئی دو نمبری نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، دو نمبری کا لفظ مناسب نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ غلط ہو اس کے اندر۔ ہم ہر چیز صاف ستھری اس کے اندر کریں، اچھے طریقے سے کریں، اچھے معاملے کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ تو ایک تو فیئرنیس اس میں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک ہمیں برابری کی سوچ بھی چاہیے، یعنی اگر ہم اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارا رشتہ نہیں بنتا۔ دیکھیے وہ اوپر نیچے کا رشتہ جہاں ہے نا وہ نیچرل ہے، یعنی اگر ایک صاحب یا ایک خاتون اگر نانی ہیں اور ان کی نواسیاں اور نواسے ہیں تو وہ تو نیچرلی اوپر نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی دوستی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور اکثر اوقات بلکہ ہو جاتی ہے، تو بچے اتنا ہی کمفرٹیبلی ان کے اپنے گفتگو کرتے ہیں اپنے بزرگ کے ساتھ جیسے وہ کسی دوست کے ساتھ کر سکتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے سنتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رشتے ہیں۔ تو پہلی ہماری فیئرنیس ہے بیسیکلی۔ دوسرا جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے اندر وہ لائلٹی ہے، اور لائلٹی کئی شکلوں میں۔ دیکھیں نا، لائلٹی سب سے بڑی تو یہی ہے کہ جب ہم نے کسی سے رشتہ بنا لیا تو اس رشتے کو قائم رکھیں، اس رشتے کو ختم نہ کریں۔ ہاں کوئی نیچرل واقعہ اس کو ختم کر دے، کوئی ایک شخص چلا ہی جائے دنیا سے تو وہ ختم ہوتا ہے ایکچولی، تو فزیکلی، ذہنی طور پہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، جب بھی یاد آئے گا اچھی بات یاد آئے گی۔ ٹھیک ہے، آج کل لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، پلٹ کے واپس نہیں آتے ہیں، برسوں نہیں آتے ہیں، لیکن وہ فزیکل سپریشن ہے۔ وہ آئی کین ایشور یو کہ 15 سال بعد بھی آئیں گے تو اگر ان کا کوئی دوست ہے تو اس سے اسی طرح ملیں گے جس طرح 15 سال پہلے ملتے تھے، اینڈ دے ول کیچ اپ، دے ول ٹرائی ٹو کیچ اپ، کہ اچھا پھر کیا ہوا تو کیا ہوا، میں نے یہ کر لیا، تم نے کیا کر لیا، فلاں فلاں فلاں، اور وہ تھوڑی سی دیر میں وہیں واپس پہنچ جائیں گے جہاں وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ رشتے کی لائلٹی ہے بیسیکلی۔ پھر ہماری جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، تیسرا اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا ضروری ہے۔ بغیر ٹرسٹ کے کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، اور ٹرسٹ ایک آبویسلی ڈیلیکیٹ چیز بھی ہے، لیکن ٹرسٹ ایک صرف ڈیلیکیٹ ہوا میں چیز نہیں ہے، ٹرسٹ بلڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ۔
اور قائم رکھا جاتا ہے، اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے باقاعدہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہر مرتبہ وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ہم اسی کو اس میں کوئی اچانک تبدیلی نہ کر دیں. ہم نہایت جس طرح سے فیئر طریقے سے چل رہے ہیں ہمیشہ اسی طرح سے چلیں. ہم ہمیشہ دوسرے کی اچھائی اور بھلائی مد نظر رکھیں. ٹرسٹ اس سے بلڈ ہوتا ہے. ہم کبھی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ہوتے ہوتے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کرتے ہیں تو پھر اعتماد، بھروسہ، ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ٹرسٹ ایک دفعہ بلڈ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بس چونکہ یہ تو لوہے کا ٹرسٹ بن گیا ہے تو اس کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. لوہے کو بھی ویسے زنگ لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی اتنی بڑی ایفرٹ چاہیے. اور وہ ایفرٹ یہی ہے کہ وہی چیزیں کی جائیں اور بار بار کی جائیں جس کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈ ہوا تھا، انہی چیزوں کو قائم رکھا جائے. اور یہ یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو گارڈ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا، یہ سب ٹرسٹ کا حصہ ہیں بیسک. تبھی ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے نا. جب مجھے پتہ ہو کہ یہ شخص اس سے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میرا اس پہ اتنا ٹرسٹ ہے. فائدے کی بات نہیں ہو رہی. ٹرسٹ فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، مالی یا فلاں یا وہ فائدہ نہیں ہے. فائدے کی تلاش بھی نہیں ہے. لیکن اصل میں تو بھروسہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی ہوگا ہر جگہ پہ، ہر حال میں، اور یہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ٹرسٹ ہے. تو یہ ٹرسٹ تو ہونا چاہیے نا. پھر اس کے بغیر تو رشتہ نہیں بن سکتا، نہ کوئی رشتہ قائم رہ سکتا ہے. سو بہت بڑی جو وجہ ہے نا، جو جہاں پہ بظاہر یعنی میں اگر میاں بیوی کے معاملے میں کہوں، جہاں پہ اگر آؤٹ رائٹ چیٹنگ انوالو نہیں ہے، جو انفیڈیلٹی انوالو نہیں ہے جہاں پہ، وہاں پہ بھی ٹرسٹ قائم نہیں رہتا. اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر یا دونوں پارٹنر اپنی اپنی جگہ پہ بہت ساری چیزوں میں موجود نہیں ہوتے. وہ مختلف سچویشن میں مختلف طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. سو دے آر ناٹ شیور کہ یہ واقعی میرا پارٹنر ہے، میرے ساتھ ہی ہے، نہیں ہے، یا کل تو تھا، آج ہے یا نہیں ہے، یا کل ہوگا یا نہیں ہوگا. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی افیئر آؤٹ سائڈ دی میرج اور اینی تھنگ ایٹ آل. ہم بیسکلی ایک دوسرے کے آپس میں تعلقات کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بلڈ نہیں ہوتا. تو رشتوں کے لیے جو سب سے بڑی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا اور قائم رکھنا ہے. فیئر رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اس کی بنیاد پہ رشتے بنیں گے، اسی کی بنیاد پہ رشتے قائم رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.